ایک مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اصل میں تو اس لیے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے، وہ حکمتوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ اللہ نے نماز سے پہلے حکم دیا وضو کرو، ہم وضو کریں گے۔ اب اس میں کیا حکمتیں تو ہیں، بے شمار فائدے۔ لوگوں نے سائنسی تحقیق کی روشنی میں کتابیں بھی لکھ دیں، کلی کرنے کا یہ فائدہ، اور ناک میں پانی ڈالنے کا یہ فائدہ، منہ دھونے کا یہ فائدہ، مسح کرنے کا، پاؤں دھونے کا، یہ فائدے لکھ دیے۔ لیکن ایک مسلمان ان فائدوں کے لیے وضو نہیں کرتا، بلکہ اس لیے وضو کرتا ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ نے فرمایا جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وضو کر لیا کرو۔ اب اگر کسی شخص کی نظر صرف اس حکمت پر ہو کہ وضو میں اصل جو راز ہے وہ صفائی اور طہارت ہے، تو جو شخص غسل کر کے آیا ہے، جراثیم کش صابن کے ساتھ، شیمپو کے ساتھ نہایا دھویا ہے، اور نہانے دھونے کے بعد ہوا خارج ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں میں تو وضو نہیں کرتا، اس لیے کہ وضو کرنے میں جو اصل حکمت ہے وہ تو پاکی اور صفائی ہے، مجھے پاکی اور صفائی حاصل ہے، اور صرف ہوا کے خارج ہونے سے جسم پر کوئی گندگی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اگر حکمتوں کے چکر میں پڑ جائے گا تو پھر ممکن ہے کہ بعض اعمال کو چھوڑ بیٹھے۔ یوں ہی نماز پڑھنے کا مقصد، حکمت، اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، اور کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کی یاد تو ویسے ہی حاصل ہے، لہذا مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے احمق گزرے اور آج بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو مقام حضوری حاصل ہے، اللہ کے دربار میں حضوری کا مقام حاصل ہے، ہم تو ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں گویا کہ، اور اللہ ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنا تو مبتدیوں کا کام ہے، منتہیوں کا کام نہیں ہے، ہم تو منتہی ہیں، پہنچے ہوئے لوگ، لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس احمق سے کہا جائے گا کہ سب سے بڑا منتہی وہ ہمارا آقا تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جب آپ شدید بیمار تھے، سخت بخار، نماز تو کیا جماعت بھی نہیں چھوڑی، اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور دو آدمیوں کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تو ہر عبادت میں اور اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے، لیکن ہم صرف حکمتوں کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر۔ حج کو دیکھ لیجئے، بعض ایسے نادان بھی ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ حج کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک خاص وقت میں جمع ہوں اور پھر امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور اس کو درپیش مسائل پر غور و فکر کیا کریں، گویا یہ مسلمانوں کی عالمی کانفرنس ہے۔ تو کل کلاں کوئی کہہ دے کہ جب مقصد مسلمانوں کے مسائل پر غور و فکر کرنا ہے اور کانفرنس کرنا ہے تو یہ کانفرنس مکے ہی میں کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہاں بعض اوقات موسم سخت مخالف ہوتا ہے، گرم ہوا چلتی ہے، جھلسا دیتی ہے، آج کی سہولتوں کے باوجود بڑی ابتلا ہوتی ہے، تو لہذا کوئی کہہ دے کہ اس سال وہاں چونکہ گرمی ہے تو اس سال کانفرنس کا انعقاد یہ مری میں کیا جائے گا یا کشمیر میں اور دنیا کے کسی دوسرے ٹھنڈے ملک میں یا خود سعودیہ میں۔ طائف جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ہمارا مری، اور بعض دوسرے شہر بھی وہاں ٹھنڈے ہیں۔ تو پھر اگر حکمت پر نظر ہوگی تو اللہ کی عبادات آہستہ آہستہ فوت ہوتی چلی جائیں گی،
روزے میں بھی بہت سارے فوائد ہیں. اللہ نے ان میں سے ایک بڑا فائدہ بیان کیا، لعلکم تتقون. روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اور شریعت کا حاصل اور خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ ہے تقوی، کہ اصل مقصد تقوی ہے. تقوی، دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس، نیکی اور بدی کا احساس، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور روزے کے اندر تقوی کا پہلو بہت غالب ہے. ایک شخص کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، یا گرمی کے دن ہے، پیاس ہے، یا شہوت کا غلبہ، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دل میں وسوسہ آتا ہے، شیطان راستہ دکھاتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، بھوک مٹا لو، پیاس بجھا لو. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اللہ یاد آ جاتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ کہتے ہیں جن کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، جب کبھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطان غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے. جب اللہ یاد آ جاتا ہے تو اسی وقت ان کی صرف باہر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور ان کے لیے گناہ سے بچنا یہ آسان ہو جاتا ہے.